لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالاں، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر میں شہدائے کربلا کانفرنس ہے۔ مجھے انتہائی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی ہمارے جامعہ کے بچے محبوب علیہ السلام کی عزت پر، صحابہ اور اہل بیت کی عزت پر چوکی دارہ کریں گے۔ یہ میرا ایک خواب تھا جو الحمدللہ آج میں نے دیکھا وہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے محبوب علیہ السلام کے نواسہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو الف با تا سا پر یہاں اس جامعہ میں آئے تھے اور آج الحمدللہ مکمل دورہ حدیث کر کے مکمل عالم بن چکے ہیں۔ اب یہ میرا خواب پورا ہو گیا، اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں اس جامعہ کے پڑے ہوئے محبوب علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس خواب کو تعبیر بخشی ہے، جتنے اور خواب ہیں دین اسلام کی اشاعت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ضرور جلدی پورے فرمائے گا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے شیخ کریم کی روح مقدسہ کو مجھ سے ہمیشہ راضی رکھے، اور ان کی روح مقدسہ کو ہر حال میں میرے شامل حال فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مخاطب ایمان والے ہیں، سب کو نہیں فرمایا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ جمہور صوفیاء کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صادقین سے مراد اولیاء کاملین ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تفاسیر کے حوالے دوں، میں نے جمہور صوفیاء کہہ دیا، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں اتنے مفسرین کرام ہیں
صوفیاء ہیں جنہوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اولیاء کی سنگت اختیار کرو. جو کہتے ہیں ہم اولیاء کی سنگت اختیار نہیں کرتے، میں نے کہا تمہیں تو دعوت ہی نہیں ہے، تمہیں تو دعوت ہی نہیں ہے. جن کو دعوت ہے ان کو حکم ہے کہ تم سنگت اختیار کرو، اور جن کو دعوت ہے الحمدللہ وہ اولیاء کی سنگت اختیار کرتے ہیں. تمہیں تو دعوت ہی نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عزیزان محترم، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تقوی والوں کا ساتھ دو، یہ نہیں فرمایا علماء کا ساتھ دو، یہ نہیں فرمایا صلحاء کا ساتھ دو، فرمایا اولیاء کی سنگت اختیار کرو. جب تفاسیر کو پڑھا گیا، مطالعہ کیا گیا کہ یارو اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا تقوی والوں کا ساتھ دو. اب تقوی جو ہے یہ ایک دل کا معاملہ ہے. ہم نے لوگوں کی خلوت دیکھنی ہو، جلوت دیکھنی ہو، مجلس دیکھنی ہو، تنہائی دیکھنی ہو، محافل میں بیٹھنا دیکھنا ہو، تو بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تقوی کا معیار اور ہوتا ہے، جب تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تقوی کا معیار اور ہوتا ہے. اسی طرح اگر علماء کی بات ہوتی تو علماء سارے عالم باللہ نہیں ہوتے. کئی عالم ایسے بھی ہیں جنہوں نے علم تو پڑھا ہے مگر کفر سے جڑ گیا، جیسے مرزا قادیانی تھا. مرزا عالم تو تھا لیکن بعد میں کفر پر چلا گیا. عالم شکیب ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. کسی کو اپنا سچا منوانے کے لیے لمبی داڑھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مدارس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، طلباء کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف جو شعبہ جات ہیں وہ قائم کر کے ضرورت نہیں ہے دکھا دیا جائے کہ یہ سچے ہیں. اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے اپنی صفوں میں اولیاء دکھانے پڑیں گے. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے سچا وہ ہے جن کی صفوں میں اولیاء ہوں گے. سچے وہ ہیں جن کی صف کے امام سید الشہداء ہوں گے. سچے وہ ہیں جن کے امام حسن مجتبی ہوں گے. سچے وہ ہیں جن کے امام مولا علی ہوں گے. سچے وہ ہیں جن کے امام خواجہ حسن بصری ہوں گے. سچے وہ ہیں جن کے امام حضرت غوث الثقلین ہوں گے. ارے سچا دکھانے کے لیے لمبی پگڑی کی ضرورت نہیں، بڑی داڑھی کی ضرورت نہیں، کوئی مدارس و جامعات کی ضرورت نہیں، شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونے کی ضرورت نہیں. جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، قرآن کہتے ہیں سچا وہی ہے جن کے صفوں میں اولیاء شامل ہیں. اس سے بڑا اور کون سچا ہو سکتا ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا ہو؟ اس سے بڑا اور سچا کون ہوتا ہے جس نے سجدے میں سر کٹایا ہو؟ اس سے بڑا اور سچا کون ہو سکتا ہے جس نے ایسے بد کردار کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جو دین اسلام کا ضروریات کا بھی منکر تھا اور اسلام کی تعلیمات کا بھی منکر تھا، اسلام کی حدود و قیود کا بھی منکر تھا. ایسا سچا اور کون ہو سکتا ہے جیسے سچے حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، سچے وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی ایسے سچے کا ساتھ دیا ہے. تو لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ ہم چونکہ یہ شہداء کربلا کانفرنس ہے، اکیلا شہید کربلا کا حضرت امام حسین کا ذکر تو نہیں ہوگا، ذکر تو سب کا ہوگا. لیکن ذکر جب سب کا ہوگا تو آپ کی طبیعت بھی ہوگی سننے والی، تو تب ہوگا نا. آپ اسی طرح مریضوں کی طرح بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا، ہمارے امام حسین علیہ السلام تو ایسے سچے ہیں کہ نیزے کی نوک پر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. آپ نیزے کی نوک پہ تو نہیں چڑھے ہوئے، آپ تو ویسے بیٹھے ہوئے آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے. ہاں، اب بولتے رہے، اب سونا نہیں ہے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بچے کتنا محنت کر کے تقریریں کریں اور آپ سو رہے ہیں. اگر آپ دین اسلام کی گفتگو پر اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کے چوکیدارے پر بھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو پھر آپ کے سبحان اللہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ بچے تقریر کر رہے تھے تو کچھ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے، مسخرے پن کا مظاہرہ کر رہے تھے. میرا دیکھ تو میں سب کو رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا میں ان کو بٹھا دوں، ان کو کھڑا کر کے کہوں تقریر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. انتہائی مشکل کام ہے.
یقین فرمائے اگر یہ بچے 2 سے 4 مرتبہ ہمارے سامنے گفتگو کر گئے تو دنیا کے کسی عالم کے سامنے یہ شرماتے نہیں ہوں گے، یہ تقریر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آستانہ وہ ہے جہاں پر بڑے بڑے خطبہ آ کر تیاری کرتے ہیں، بڑے بڑے مناظرین آ کر مناظرے تیار کرتے ہیں، بڑے بڑے ایم فل اور پی ایچ ڈیز کے سکالرز یہاں پر اپنے تھیسس تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہر وقت محبوب علیہ السلام کے دین کا چوکیدارہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک ایک کا ذکر کرنا ممکن نہیں، تو لہٰذا میں نے کہا کہ نثر کے اندر تمام کو ہدیہ سلام پیش کر دیا جائے تاکہ سب کا ذکر آ جائے۔ سلام ہو اس کوفہ کے عظیم پردیسی حضرت مسلم بن عقیل کی ذات پر، جس نے غدار کوفیوں کے ہاتھوں پر شہید ہونا تو گوارا کیا، مگر فرعونی اور یزیدی طاقتوں کے احکامات کے سامنے سر نگوں ہونا برداشت نہیں فرمایا۔ سلام ہو مدینہ کے ان ننھے ننھے معصوم بچوں پر اور ان مستورات پر اور ان مسافروں پر کہ جن کی آغوش مادر اور شفقت پدر سے محروم رہی، اور جنہوں نے مدینہ طیبہ کی پاک فضاؤں کو چھوڑ کر کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جا کے ڈیرے لگائے۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سید الشہداء کے ان جانثاروں پر جنہوں نے خاندان نبوت کی حمایت اور نصرت میں اپنی عزیز جانیں نثار کی اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب حر کی حق گوئی اور بے باکی پر، جس نے خاندان نبوت کا ساتھ دے کر جنت خرید لی اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بن گیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت اون اور حضرت محمد پر، جنہوں نے جوانیاں قربان کر کے چمنستان اسلام کو شادابی بخش دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت عباس علمدار پر، جن کے فولادی بازو منشور ہدایت اور پیغام صداقت و مودت کا پرچم لے کر فرات کے ساحل پر پہنچے اور ظلم کی تلواروں سے اپنے بازو کٹوا دیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب علی اصغر کو پر کہ جنہوں نے بچپن ہی میں شہادت قبول کی اور باغ حسینی کی یہ نادر اور شگفتہ کلی جنت کی زینت بن گئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت امام حسن کی یادگار جناب قاسم جناب عبداللہ پر، جنہوں نے اپنے پاکیزہ اور مقدس اور خون سے انمول خون سے اسلام کی آبیاری فرمائی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں سادات بنی ہاشم کے محترم و مکرم لالوں پر، ایسے لال کے جو انمول ہے، جن کے لیے محبوب علیہ السلام نے محبت اور مودت کی بشارتیں سنائی ہیں، جو کئی روز کرب و بلا میں تپتے صحرا اور خون آلودہ اجسام کے ساتھ دین اسلام پر پہرا دیتے رہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت علی اکبر پر، جو شفیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارے جب لوگوں کا دل کرتا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے تو حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے، جو چال ڈھال میں، جو شکل و شباہت میں، جو شکل صورت میں میرے آقا علیہ السلام کی مانند تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا مدینے کے گلیوں میں محبوب کی آمد دوبارہ ہو چکی ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے کرب و بلا کے سارے غمناک منظر دیکھے مگر ان کے پائے استقلال میں ادنا سی لغزش نہیں ہوئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم المرتبت فرزند ارجمند کہ جس کا باپ علم و فضل کا پیکر اور روحانیت کا عظیم عرفان ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس یکتائے روزگار فرزند جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر فرمایا ہے اور سیرت و صورت میں اپنے نانا پاک کے مشابہ تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شہید کربلا شہید اعظم پر، جس کا مقدس خون ملت اسلامیہ کی کتاب کے حیات کا عنوان بنا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس مجاہد اعظم پر کہ جس کو دشت کربلا کی ہوش ربا گرمی، بھوک پیاس، عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست، اولاد اور جان اشاروں کی شہادت کلمہ حق کہنے سے نہ روک سکی۔
اے شہید ابن شہید، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اے پیکر روحانیت۔ ہم سب کا نذرانہ عقیدت قبول فرمائیے۔ ہم سب اس امید سے بیٹھے ہیں کہ آج جب کربلا کے میدان میں اور آپ کے روضہ پاک کے اندر یہ نام پیش کیے جائیں گے کہ کس کس نے آج شہید کربلا کی یاد کو منایا ہے، تو ان سارے محبین کا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا، اس میں شمار ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، ہو نہیں سکتی کمر سے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فرماتے ہیں، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، جبکہ ہے رب محمد خود ثنا خان حسین۔ جن کی شان بیان کرنے والا خود خدا ہو، راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضیٰ، راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضیٰ، اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین، اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین۔ ان کے خون سے ہو گئی شاداب ارض کربلا، ان کے خون سے ہو گئی شاداب ارض کربلا، تا عبد اسلام پر باقی ہے احسان حسین، باقی ہے احسان حسین۔ عرصہ محشر میں جب ہوگی نفسی نفسی کی پکار، عرصہ محشر میں جب ہوگی نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین۔ تو جو یاد کریں گے تو انہی کا ذکر کیا جائے گا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آج حضرت امام حسین کا جو ذکر کرے گا انہی کا ہی ذکر کیا جائے گا نا۔ عزیزان محترم، چونکہ ایک ایک کا نام لیتے حوالہ دیتے وقت گزر جاتا، تو میں نے یہ مختصراً یہ سلام پیش کر کے سب کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے، اگر میں پہلے جو تاریخ کے حوالہ جاتے ہیں وہ پیش کروں تو کافی وقت درکار ہوگا، وقت کافی ہو چکا ہے، خطابات میں کافی وقت لگا ہے، تو مختصر میں آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں گا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو 27 رجب المرجب تھی، اور بعض نے 28 رجب المرجب بھی لکھا ہے۔ 60 ہجری میں حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کس کا دل کرتا ہے مدینہ چھوڑنے کو، جہاں خاتون جنت سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہوں، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ہر وقت فرشتے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ نازنی میں حاضری دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بےتاب رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح، 70,000 شام کو، اور جن کا ایک دفعہ مقدر جاگتا ہے دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ وہ شہر مدینہ حضرت امام حسین نے کس طرح چھوڑا ہوگا، چشم فلک سے دیکھیں، آپ تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کی والدہ طیبہ کی مزار مقدسہ ہے، جہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مزار مقدسہ ہے، حضرت امام حسین اپنی والدہ مائدہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں جان آج تیرا حسین تنا رہ گیا ہے۔ ہر طرف یزیدی طاقتیں ہیں، اگر حسین اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتا ہے تو دین اسلام کا چوکیدارہ نہیں ہوتا، اماں جان میرے لیے دعا کریں۔ اور یہ کہہ کہ میرا آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مزار مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ یقین فرمائیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ارے محبوب علیہ السلام کے نواسے نے کب چین کے دن گزارے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے بڑا صدمہ حسنین کریمین کو پہنچا ہے۔ ابھی کچھ 6 مہینے گزرے تھے کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی۔ پھر وہ وقت دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تشریف لے گئے، پھر آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں ان دنوں میں کب حضرت امام حسین نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، کب آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے، کب آپ چین سے بیٹھے ہوں گے۔ آپ کی ساری زندگی اسی
ستم کے اندر گزری ہے اور اسی جدائیوں کے غم کے اندر گزری ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کے روضہ پاک پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ نواسہ جو آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، وہ نواسہ جو آپ ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتے تھے، جو آپ سے جن کے رونے پر عرش رو دیا کرتا تھا، آج وہ آپ کا نواسہ تنہا ہو گیا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ جائے اور آپ کے دین کی آپ یاری کرے، آپ کے دین کے چوکیدارہ کرے۔ آپ ساری رات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ پر آپ کی قبر انور پر لپٹے رہے، روتے رہے۔ تہجد کا جب وقت ہوا آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے سامنے تشریف فرمائے، وہی بچپن کی عمر گزر آتی ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین کو اٹھاتے ہیں، آپ کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو سونگھتے ہیں، علم نشرہ کے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے حسین تو تنہا نہیں ہے، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، بہت جلد تو ہماری بارگاہ میں آنے والا ہے اور تیری اماں بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، مولا کائنات بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہا ابھی تیرے انتظار میں دیدے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے حسین ایک بات یاد رکھنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جن کو صبر کی دولت میسر آتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے سارا زمانہ اس کا مخالف ہو جائے تب بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام سے جب اجازت لے کے آتے ہیں، اب آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا حضور آپ جنگل میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں یا مکے کی سرزمین پر چلے جائیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یزید آخر حضرت امام حسین سے بیعت نہ لیتا تب بھی تو اس کی حکمرانی کو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اس کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ اتنا ظلم اور تشدد کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حسین تو وہ ہے کہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اگر جو یزید تھا جانتا وہ بھی تھا جب تک یہ مجھ سے بیعت نہیں کریں گے میرا وقار قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یزید ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میری شان اور عظمت کو چار چاند تبھی لگ سکتے ہیں جب حضرت امام حسین مجھ سے بیعت فرما لے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو چاہے سارا زمانہ بیعت ہو جائے مجھے تائید حاصل نہیں ہوگی، تائید مجھے تبھی حاصل ہوگی جب خاندان نبوت کا یہ عظیم چشم و چراغ میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ لیکن حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی کہ شرابی کے ہاتھ میں بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جو اسلامی حدود اور قیود کو پامال کرے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب محبوب علیہ السلام تشریف لائے تھے جس طرح مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور جب حضرت امام حسین مدینے سے چلے تو گلیاں ویران ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی زوجہ پاک دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں حسین کہاں گئے ہو، تمہارے نانا تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس وقت ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ حیات تھی، باقی ساری ازواج مطہرات کا وصال ہو چکا تھا، اور پورے مدینے کے اندر ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے مشورے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام پر کفار نے ظلم و ستم کیے تھے تو آپ شیب عامر کے اندر آرام فرما ہوئے تھے۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں جاتے ہیں، 3 شعبان المعظم ہوتی ہے 60 ہجری کے اندر، اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ دوبارہ اسی وادی کے اندر جہاں میرے محبوب علیہ السلام کافی عرصہ معصور رہے تھے، میرے امام حسین علیہ السلام بھی وہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوفے سے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفے والوں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب 1 نہیں 2 نہیں 250 خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ تشریف لے گئے تو 12,500 آدمیوں سے 40,000 تک کی روایات کتب کے اندر موجود ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو صبح کی نماز میں 22,500 لوگ تھے یا 40,000 تھے، جب عشاء کا وقت ہوا تو سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں تھا۔ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جتنے مشائخ ہیں، جتنے صوفیاء ہیں یا ائمہ مساجد ہیں، اس بات کو غور سے ذہن میں بٹھا لیں
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی مسجد کے امام ہیں تو سارا محلہ ہمارے تابع ہے، تو کیا تم مسلم بن عقیل کے اس فلسفے کو بھول گئے ہو؟ تو جو مقتدی بھی تھے، شاگرد بھی تھے، پر وقت جو ہے بیک وقت مرید بھی تھے، تو پتہ چلا کہ جو امام اپنے مقتدیوں پر بھروسہ کرتا ہے شاید وہ فلسفہ مسلم بن عقیل بھول چکا ہے۔ جو شاگرد، جو استاد شاگردوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کا فلسفہ بھول چکا ہے۔ جو شیخ اپنے مریدین پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تو پتہ چلا کائنات کے بڑے پیروں میں حضرت مسلم بن عقیل کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے بیعت توڑ سکتے ہیں تو آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ بات کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ لہٰذا اگر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوئی بیعت کر کے بھاگ جائے، وفا کا عنصر اس کے اندر نہیں رہتا، تو آج اگر کسی ولی کے ہاتھ پر بیعت کر کے کوئی بھاگ جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل تو مسلم بن عقیل ہی تھے، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ابھی تقریر تو میں نے شروع نہیں کی، آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ اتنے خطوط آئے، پھر خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو پھر لازم تھا کہ حضرت امام عالی مقام وہاں سے تشریف لاتے۔ پھر کوفیوں نے، کوفی لا یوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر وفا نہیں ہے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر بیعت توڑ دی۔ پھر کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس نمائندہ خاص کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ دو صاحبزادگان ساتھ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا، جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو 61 ہجری میں آپ کرب و بلا کے اس صحرا کے اندر پہنچے۔ ان کے ساتھ تو جتنے رفقا تھے ہر مسلمان جانتا ہے کتنے لوگ تھے، لیکن وہاں 22,000 فوج تھی، یزیدیوں کی 22,000 فوج تھی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا۔ وہ 22,000 فوجی تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کیا حضرت امام حسین ان یزیدیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے؟ بولیے۔ یا 22,000 ایک طرف لشکر ہے اور یہ 72 لوگ یہاں پر سائیڈ پر ہیں۔ حضرت امام حسین جب نماز پڑھاتے تو خود اذان بھی دیتے تھے، تکبیر بھی ہوتی تھی، اور منظر دیکھا جا رہا ہے کہ 22,000 یزیدی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسین کا مختصر قافلہ 22,000 کے مقابلے میں علیحدہ جماعت کرا رہا ہے۔ اب تو بات نہیں سمجھے۔ آج جو لیبرل قسم کے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ آپ یزیدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہم حسینی ہیں۔ یزیدی کچھ بھی ہو جائے ان کے یزیدی رہتے ہیں، حسینی اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر کسی یزیدی کو امام نہیں بنا سکتا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کے بھی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حسینی جو ہوئے کرب و بلا کے اس تپتے صحرا میں، حضرت امام حسین نے کہا اے حسینیو، اے میری روحانی اولاد، یاد رکھنا تمہارے حسین نے علیحدہ نماز کرا لی تھی، لوگوں کے فتووں کی پرواہ نہیں کی، مگر 22,000 یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نہ ان کے ساتھ پڑھی ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ قیامت تک یزیدیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھے گا، ان کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھے گا، علیحدہ نماز پڑھے گا۔ اصل حسینی وہ ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دین حضرت امام حسین علیہ السلام زیادہ جانتے تھے کہ آج کا ملا زیادہ جانتا ہے؟ حضرت امام حسین جانتے تھے ملا تیرا شیوہ اسوہ شبیر نہیں ہے۔ کیسے شعر ہے حضرت؟ ملا تیرا شیوہ اسوہ شبیر نہیں ہے، ہر کام تیرا تخریب ہے تعمیر نہیں ہے، ہر ایک میں لگا دیتا ہے کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ لوگوں پہ فتوے دیتے ہیں۔ آج کے ملا کو نادان کو یہ نہیں پتا
کہ پیچھے چلے جاؤ کرب و بلا کے صحرا کے اندر حضرت امام حسین تنہا اپنے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. شہادت جو بھی ہوتی، جو بھی شہید ہو جاتے، پھر کم ہوتے گئے. آخر میں حضرت امام حسین اکیلے بچے نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، مگر یزیدیوں کو امام نہیں بنایا. تو جو حسینی ہوں گے وقت گزر جائے گا، وہ حضرت امام حسین کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، کسی یزیدی کو امام نہیں بنائیں گے. جب بھی امام بنائیں گے حسینی کو امام بنائیں گے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو آپ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، اہل بیت میں سے باقی جو حضرات ہیں، حضرت حر تھے یا جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کر دیا ہے. جو لوگ اہل بیت میں سے شہید ہوئے چاند ایک کے نام میں تبرک کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. اہل بیت میں سے شہید ہونے والوں میں حضرت عباس علمدار ہے جو حضرت امام حسین کے بھائی ہے. یہ یاد رکھیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 فرزند ہیں. 2 کی جو اولاد ہے وہ سید کہلاتے ہیں، باقی آوان ہیں، قریشی ہیں، علوی ہیں، ہاشمی ہیں، سارے حضرت علی کی اولاد. تو ان میں سے حضرت امام حسین کے بھائیوں میں سے حضرت عباس علمدار آپ کے بھائی تھے، وہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح حضرت عثمان، یہ بھی حضرت علی کے بھائی تھے، یہ بھی شہید ہوئے. اب اسی طرح حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے حضرت علی کے بیٹے تھے. حضرت امام حسین پاک کے بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. اب یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے ایک کا نام حضرت عثمان بھی ہے. آگے جو میں بات بتانے والا ہوں آپ اس پر بھی غور کرنا. اچھا، اس کے علاوہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے تھے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. اب حضرت علی کے ایک بھائی کا نام عثمان، حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جو اعتراضات کرتے ہیں جی دیکھیں جی یہ جو صحابہ تھے وہ تو اہل بیت سے ناراض تھے، اہل بیت جو تھی وہ صحابہ سے ناراض تھی. اچھا، بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہے؟ ہم سارے سنی یزید سے ناراض ہیں، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیں گے؟ بولیے. تو جو اس سے راضی ہیں، اپنا ابا مانتے ہیں، وہ تو رکھتے ہیں. ان کو ان کا یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک. ایک مناظرے میں ایک بندہ مجھ سے بات کر رہا ہو کہ جی یزید بارک ہے اور حضرت امام حسین پر تان و تشنیع کر رہا تھا. میں نے کہا ساری باتیں چھوڑو، ہم دعا کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ کرے ہم حسین کے ساتھ اور تو یزید کے ساتھ. اس نے کہا میں تو ایسی دعا نہیں کرتا. میں نے کہا پھر لگتا ہے کہ تم بھی کسی کی لالچ میں آ گئے ہو، تمہیں بھی کہیں سے مال اور ریال ملتے ہیں تو تم یہ فتوے دیتے ہو. ہمیں تو نہ کسی سے ریال ملتے ہیں نہ مال ملتا ہے، نہ ہمیں کسی کے ریال کی ضرورت ہے نہ کسی کے مال کی ضرورت ہے، ہمیں حضرت آمنہ کے لال کی ضرورت ہے. تو تم تو بیک جاتے ہو. تو جب کوئی یزید سے ناراض ہو بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، تو کوئی حضرت عثمان سے ناراض ہو تو عثمان نام کیسے رکھے گا؟ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو تو ابو بکر نام کیسے رکھے گا؟ پتہ چلا یہ لڑائیاں تمہارے مغز میں گھسی ہوئی ہیں. صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر تھے. عزیزان محترم، کتنے صاحبزادے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 3، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح آپ کے 2 بانجے حضرت عون اور حضرت محمد جو حضرت بی بی زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. آپ اندازہ لگائیں، بیٹے بھی قربان کیے حضرت امام حسین نے، بھتیجے بھی قربان کیے حضرت امام حسین نے، بھانجے بھی قربان کیے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے. عزیز و اقربا، رشتہ دار، جانثار، وفادار سب دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کے پائے استقامت پہ لغزش نہیں آئی. تو جو سارا کنبہ بھی شہید کروا لے، جس کے محبین بھی چلے جائیں، مخلصین بھی چلے جائیں اور ان کے پایا استقامت میں لغزش نہ آئے، اس جوان کو سیدنا امام حسین کہا جاتا ہے. ان کو سیدنا امام حسین کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی روایات پیش نہیں کرتا کہ آپ تو رونا شروع کر دیں اور وہ ہوں بے بنیاد، ان کی سند صحیح نہ ہو. میں جن کے زیر سایہ آج بھی پڑھ رہا ہوں ان کو غزالی زماں کہا جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں ارے اس کربلا کے
قصے کے اندر اتنا درد ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں تو یہی کہوں گا حضرت امام حسین شہید برحق ہے. حضرت امام حسین شہید برحق ہے. تو حضرت عقیل کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے. ایک کا نام حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عقیل کی اولاد میں سے. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام 10 محرم میں شہید ہوئے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 10 محرم میں آپ کی شہادت ہوئی, اس دن انگریزی کی 10 اکتوبر 680 ہجری بنتی ہے, اور آپ کی عمر 55 سال تھی. 55 سال 5 مہینے اور 5 دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. آپ نے 25 حج کیے ہیں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب اتنے زیادہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی حج کر لو. میں نے کہا تمہیں دین زیادہ سمجھتا, حضرت امام حسین کو زیادہ سمجھتی, حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زیادہ سمجھتی. نہیں سمجھ آئی بات آپ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا صحیح ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے یہ جو آپ کی مسئلہ کے لوگ نا ہر سال حج پہ جاتے ہیں, یہ پیسے کسی بیوہ کی شادی کروا دے. میں نے کہا تم بیوہ دے دو, ہمارے کافی مرید ہیں, ہم شادی بھی کرتے ہیں, خرچہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن حج پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا, جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا, جس نے اپنے 3 حج کیے اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اپنے اوپر حرام کرا لی ہے. تفسیر روح البیان کو اٹھائے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی لکڑیاں چننے کے لیے گیا جنگل کے اندر, تو وہاں پہ لکڑیاں نہ ملی, اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, وہ لے آیا. اب ان پہ مٹی کا تیل ڈال کے جب جلاتا ہے نا وہ جلتی نہیں ہے, بڑا زور لگایا. اب وہ ہڈیاں نکل کر نا اس آدمی کے جلانے والے کے سینے پہ چمٹ گئی اور ان ہڈیوں سے آواز آئی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس اونٹ کو جلاتا ہے جو 3 بار حرمین شریفین کا سفر کر چکا ہے اور جو حاجیوں کو اٹھا کے لے گیا ہے. تو یارو جو سواری اونٹ حاجیوں کو بٹھا کے 3 دفعہ حرمین شریفین لے جائے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, تو جو خود 3 حج کر لے اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اصل میں ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے نا, او جی آپ میلاد کراتے ہیں, یہ خرچہ کیوں ہے, یہ بیوہ کو دے دو. یہ جی آپ اتنا پیسہ حج پہ لگاتے ہیں, یہ بیوہ کو دے دو. میں نے کہا تم بیوہ ہی دے دو, ہم نکاح پڑھا دیتے. یا پھر تم نے جو سیل قائم کیا ہوا ہے اس میں ہم بھی حصہ ملاتے ہیں. صرف کیا ہے کہ جس چیز سے ذکر حسین کو تقویت ملتی ہو ان کو پریشانی, ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کو تقویت ملتی ہو ان کو پریشانی. وہ میں ایک حدیث بیان کرتا رہتا ہوں, ضمناً دوبارہ دہرا دیتا ہوں, نئے لوگ بھی بیٹھے ہیں. رود الانفی کی حدیث پاک ہے, ایسے توجہ ہے. شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے. کتنی مرتبہ رویا ہے؟ یہ حدیث یاد کر لیں. کتنی مرتبہ رویا؟ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب یہ شیطان بنا. اچھا مجھے یہ بتائیں شیطان نے کوئی چوری کی تھی, کوئی ڈاکہ مارا تھا, کیا کیا تھا؟ شیطان بنا کیوں ہے؟ اچھا جب شیطان کو حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. اچھا شیطان نے آگے سے جواب دیا باری تعالیٰ میں تجھے ایک مانتا ہوں, تو وحدہ لا شریک ہے, تو معبود ہے, تو الہ برحق ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. یہ بات سچ ہے غلط ہے؟ آپ نہیں کہتے, لیکن آپ کو شیطان کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر وہ کہے تو شیطان, ہم کہیں تو مسلمان اور صاحب ایمان. پھر آپ فرق ڈھونڈیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم شیطان نہیں کہلاتے, ہم صاحب ایمان کہلاتے ہیں. وہ بات کرے تو شیطان کہلاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے, وہ کہہ رہا تھا میرے مالک تجھے مانتا ہوں, تیرے نبی کو نہیں مانتا. تو اللہ نے فرمایا بے ایمان کہتا تو ٹھیک ہے, میں معبود برحق ہوں, الہ ہوں, میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں, لیکن تو بات یہ کرے میرے پیارے کی توہین کر کے, جو میرے پیاروں کی توہین کر کے بیان کرے میں اس کے حق کو بھی نہیں مانتا. تو پتہ چلا جو نبی کو چھوڑ کر خدا کو مانے وہ شیطان, جو نبی کو مان کر خدا کو مانے وہ مسلمان بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا دوسرے مقام پہ شیطان رویا جب اس کو زمین پہ پھینکا گیا. اب جس نبی سے ملتا ہے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ انہیں کہا تو نے ختم نبوت میں گڑبڑ کیا اس لیے تجھے نکالا.
ہر ایک سے پوچھتا مجھے کیوں نکالا؟ میں در بدر ہو گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ذلیل ہوتا پھر رہا ہوں، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا تو نے نبی سے غداری کی اس لیے تجھے نکالا۔ اچھا پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہنے لگا اے پیارے کلیم اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، ان سے کہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایک سبب ہے، میرے پیارے کلیم اللہ تم سفارش کرتے تو اس کو کہو حضرت آدم کی مزار پہ چلا جائے، سجدہ کر لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو وہاں کے زندگی منیا نہیں، مزار تے وجہ انہیں کہنا ہم نے زندگی میں مانا نہ مزار پہ۔ تو میں نے کہا بات تو سمجھ میں آگئی، تم زندگی میں بھی مخالفت کرتے ہو، پھر مدینے بھی نہیں جاتے، مکے چمٹے رہتے ہو، مدینے کا نام ہے بخار ہو جاتے، تمہارا قصور نہیں، تمہارا ابا بھی ایسے ہی تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو نہیں جاتے جی، ہم جی مزار پہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا تمہارا بڑا بھی نہیں جاتا، نہ جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ مزارات انبیاء پہ جایا جائے۔ اگر بات پسند نہ ہوتی تو شیطان کو کیوں؟ ہاں مزارات پہ سجدہ کرنا پہلی امتوں میں جائز تھا، اب حرام ہے۔ جو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے کسی دربار پہ حرام ہے، اگر عبادت سے کرتا ہے تو پکا بے ایمان ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ مزارات کے اوپر سجدہ کرنا حرام ہے، اور جو تعظیم سے کرتا ہے حرام ہے، اور جو عبادت کی نیت سے کرتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے۔ ہم مزار پہ سجدے کرنے والوں کو بے ایمان سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ عزیزان محترم، تیسری بار وہ رویا جب محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب محبوب کی ولادت ہوئی رویا، اتنا رویا، بہت زیادہ رویا، اور اتنا رویا کہ 1450 سال بعد آج بھی گلیوں میں روتے پھر رہے۔ بھئی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان کیوں رویا؟ اس لیے رویا کہ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، ایک دن عرض کی باری تعالیٰ اس نبی کے نام کا وسیلہ ہے مجھے بخش دے۔ تو جن کے اسم میں اتنا برکت ہے ان کے جسم میں کتنا برکت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَقَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے وہاں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ تو رو رہا تھا کہ میں گناہ کراؤں گا، یہ اس نبی کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر نبی کا جسم دنیا میں ہوگا، اللہ ان پر عذاب نہیں ڈالے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رو رہا تھا، اور روتے رہیں گے قیامت تک۔ اچھا چوتھی مرتبہ رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رو رہا ہے۔ ارے سورۃ فاتحہ سے شیطان کا رونا دیکھیے کیوں رو رہا ہے؟ محدثین کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیات 7 اور جہنم کے دروازے 7۔ اب جس کو فاتحہ سے پیار ہوگا اور جو فاتحہ پڑھے گا اور جس کے لیے پڑھے گا اور جو فاتحہ پڑھے گا، جہنم کے دروازے بند۔ یہ رو رہا تھا میں گمراہ کروں گا، یہ مرنے والوں کی فاتحہ پڑھیں گے، نہیں سمجھے؟ ہاں جی وہ رو رہا تھا میں گمراہ کروں گا، یہ فاتحہ پڑھیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس لیے سورۃ فاتحہ کے نزول پر رو رہا تھا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امتیوں کو بخشنا چاہتا ہے یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اپنے عقیدے بھی سنے کرو، یاد بھی رکھا کرو۔